بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یا الہی، جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، رحمت دار یا الہی، جو ہر دم وعدہ تیرا مولا جے ایک قطرہ رحمت بخشیں تے کم بن جاوے میرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے، جو پوری کائنات دا خالق مالک داتا رازق ہے۔ اس تو بعد درود و سلام ہون امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، آج دے اس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تو احباب دے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے متعلق چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین مینوں حق سچ بیان کر کے پھر وہ تے سن سارے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ جڑا بندہ قرآن نو پڑھدا ہے، زبانی یاد کردا ہے، انہوں لوگ حافظ کہندے نے۔ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے انہوں لوگ نمازی کہندے نے۔ اسی طرح جیڑا بندہ بیت اللہ دا حج کرن واسطے جاندا ہے انہوں لوگ حاجی کہندے نے۔ تے صحابی اس بندے نو کیا جاندا ہے کہ جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کیتا ہوئے اور او دی وفات بھی اسلام دے اتے ہوئی ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ سارے دے سارے جنتی صحابہ سن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں باتاں نو سندے بھی سن تے انہاں تے عمل بھی کردے سن۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حکم دے دیندے یا آسمان تو کوئی حکم آ جاندا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اسے وقت من لیندے ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ صحابہ سندے بھی سن تے مندے بھی سن۔ اج ساڈا کی حال ہے؟ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں باتاں سننے تے ضرور ہاں، لیکن اسی عمل کرن واسطے تیار نہیں ہوندے۔ لوگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر ہی جنت دے ٹکٹ عطا فرمائے نے۔ او دی کی وجہ سی کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نو سن کے تے انہوں من لیندے، او دے تے عمل کر دے۔ آج اسی بھی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں باتاں تے عمل کران گے، اللہ رب العالمین دی اطاعت و فرما برداری کران گے تے اللہ رب العالمین سانوں بھی کل قیامت والے دن جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہ جس وقت منافقین نو کیا جاندا کہ تسی ایمان لے کے آؤ، اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح لوگ ایمان لے کے آئے، یعنی صحابہ اکرام تے اگوں منافقین بھلا کی آندے انہیں کیا سی اس طرح ایمان لے کے آئیے کہ جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے کے آندے۔
یعنی صحابہ نو بے وقوف آکھیا، نادان آکھیا، اللہ رب العالمین نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، میرے صحابہ بے وقوف نہیں، میرے نبی دے یار بے وقوف نہیں، بلکہ جڑے بے وقوف کہہ رہے نے خود بے وقوف نے، یہ جان دے نہیں، ولکن لا یعلمون۔ اس واسطے جنہاں نے نبی علیہ السلام دے صحابہ نو برا پلیا آکھیا، اللہ رب العالمین نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا تھا کہ صحابہ بے وقوف نہیں، صحابہ نادان نہیں، بلکہ کہن والا خود نادان ہے، بے وقوف ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ پہلے اس بارے دے اندر آندہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ تسی اس طرح ایمان لے آؤ کہ جس طرح صحابہ نے ایمان لے کے آندہ ہے۔ کی مطلب جس طرح صحابہ نے نمازہ پڑھیاں نے اس طرح نمازہ پڑھو، جس طرح صحابہ نے زندگیاں بسر کیتیاں نے اس طرح اپنی زندگی گزارو، جس طرح صحابہ نے صبح کیتی ہے شام کیتی ہے اسی طرح تسی کرو۔ اگر تسی صحابہ دے ایمان طرح دا ایمان لے کے آؤ گے تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، وقت دا کوئی حکمران نہیں کہہ رہا، کوئی امام نہیں کہہ رہا، کوئی پیر نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تسی چاندے جے کہ اللہ رب العالمین تواڈے نال محبت کرے، تواڈے نال پیار کرے، تواڈی نیکیاں قبول فرمائے، تو تسی صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ، صحابہ دی طرح دے کم کرو۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے کے اس طرح ایمان لے کے آؤ، جس طرح حضرت عمر فاروق ایمان لے کے اس طرح ایمان لے کے آؤ، جس طرح حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے اس طرح ایمان لے کے آؤ، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے اس طرح ایمان لے کے آؤ، جس طرح میرے نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ ایمان لے کے اس طرح ایمان لے کے آؤ۔ تو لوگو اگر اسی اس طرح ایمان لے کے آوان گے تو اللہ رب العالمین ساڑھے ہوتے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر حضرت جناب محمد صاحب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ نو برا پلا نہ کہو۔ اگر تسی تواڈے اندروں کوئی بندہ اللہ رب العالمین دے راستے دے اندر احد پہاڑ دے برابر بھی خرچ کردا ہے نا، تے میرے صحابہ دے ادھے مد یعنی گلہ خرچ کرن دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دا شان ہے، میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دا مقام ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نو برا پلا نہ کہو، میرے صحابہ نو برا پلا نہ کہو۔ آج لوگ صحابہ نو گالیاں دیندے نظر آندے نے، انہاں دے تبرہ بازی کردے نظر آندے نے، اپنی زبانہ کھول دے نظر آندے نے۔ لوگو جنہاں نے نبی علیہ السلام واسطے اپنی جانہ اپنا تن من قربان کیتا، انہاں واسطے زبانہ کھول دیو، انہاں نو برا پلا کہندے، انہاں دے ایمان تے شک کر دیو، انہاں واسطے اپنی زبانہ نو غلیظ زبانہ نو استعمال کر دیو۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دے سارے جنتی سن۔ اللہ رب العالمین نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس انداز نال بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین آندے نے میں صحابہ ہوتے راضی ہو گیا، صحابہ میرے ہوتے راضی ہو گئے، کہ اللہ رب العالمین نے اس انداز نال بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین آندے نے اے میرا لشکر ہے، اے میرا گروہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر نبی نو اللہ رب العالمین نے چند ساتھی اور حواری عطا فرمائے نے،
جس وقت میرے تے تواڈے پیر دیاں واریاں آئیاں نا اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ساتھی بھی او عطا فرمائے جو پوری کائنات دے اندروں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اللہ رب العالمین نے اعلیٰ اور افضل مقام والے بنائے نے نا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اولئک حزب اللہ، اللہ رب العالمین دن اے میرا گروہ اے میرا لشکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین انہاں نو دنیا دے اندر ہی سرٹیفکیٹ جنت عطا فرما دیتے نے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ رب العالمین دا قرآن اس انداز دے نال بیان فرما رہا ہے اولئک هم الفائزون، کہ فرمایا اولئک هم المفلحون، اے لوگ کامیاب نے، اے لوگ فلاح پانے والے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیاں دے 71 فرقے سن اور عیسائیاں دے 72 فرقے سن، میری امت دے 73 فرقے ہون گے۔ صحابہ نے پوچھا انہاں دے اندر جنتی فرقہ کیڑا ہے، جنتی گروہ کیڑا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے ما انا علیہ واصحابی، جیڑا میرے اور میرے صحابہ دی راہ تے چلے گا، جیڑا میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے چلے گا او گروہ جنتی ہے، بقایا سارے جہنم دے اندر جان گے۔ ما انا علیہ واصحابی، آپ فرماندے نے میری امت دے 73 فرقے ہون گے، 73 دے اندروں ایک فرقہ جنت دے اندر جائے گا، ایک گروہ جنت دے اندر جائے گا۔ وہ کیڑا گروہ ہے؟ وہ گروہ جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ دے طریقے دے چلنے والا، میرے اور میرے صحابہ دی پیروی کرنے والا وہ گروہ جنت دے اندر جائے گا۔ لوگوں تسی بھی صحابہ دی طرح ایمان لے کے آؤ، صحابہ دی طرح نمازاں پڑھیا کرو، صحابہ دی طرح اپنے معاملات نو گزاریا کرو، صحابہ دی طرح نمازاں پڑھیا کرو، صحابہ دی طرح اپنی زندگی دے معاملات گزاریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا شان اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی صفات بیان کردیا ہویا۔ اللہ اکبر کبیرہ، محمد الرسول اللہ، کیا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، صحابہ دا مقام، صحابہ دا شان، صحابہ دی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے اور اگے کے فرمایا جڑے او دے ساتھی نے یعنی صحابہ کرام کافراں تے بہت زیادہ سخت نے اور آپس دے اندر بہت رحم دل نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا جا رہا ہے کہ جس وقت تسی انہاں نو دیکھو گے او اللہ رب العالمین دی رضامندی دے سرٹیفکیٹ تلاش کردے ہون گے اور اپنے رب دے سامنے رکوع سجود کردے ہون گے، رکوع کردے ہون گے، سجدے کردے ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے والذین معہ تو مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اشداء علی الکفار تو مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رحماء بینہم تو مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
تراہم رکعان سجدہ تو مراد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دا شان اللہ رب العالمین نے بھی دسیا ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی دسیا ہے، اسلام بھی گواہی دے رہا ہے، کتاباں بھی گواہی دے رہی ہیں نے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا انس بن رضی اللہ تعالیٰ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آندے کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے فرمان دینے ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت دے اندروں سب تو زیادہ رحم دل انسان سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ اکبر کبیرہ، جنہ دے بارے لوگ زبان درازی کر دے نظر آ رہے نے، انہ دے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا جن نے میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ نو برا پلا کیا، صحابہ دے بارے زبان درازی کیتیاں اللہ اکبر کبیرہ۔ اگے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرمان دینے، آپ کی فرمان دینے میری امت دے اندروں سب تو زیادہ دینی معاملہ دے اندر بے لچک انسان او عمر نے اللہ اکبر کبیرہ۔ اگے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا میری امت دے اندروں سب تو زیادہ حیا والے انسان اگر ہے نے تو عثمان ذوالنورین نے۔ اگے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے اندروں سب تو زیادہ حلال و حرام دی تمیز کرنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وراثت دے معاملات میں جاننے والے سب تو زیادہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ قرآن کریم دی قرات کرنے والے یعنی قرآن کریم نو پڑھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حلال و حرام دی تمیز کرنے والے انسان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر امت دا ایک امین ہوندہ ہے یعنی امانت دار ہوندہ ہے، میری امت دا سب تو زیادہ امانت دار انسان ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وقت دا حکمران نہیں کہہ رہا، لوگوں کوئی پیر نہیں کہہ رہا، بلکہ امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا ہے، صحابہ دا مقام دسیا ہے، شان دسیا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے تڑپے یقین آندا ہے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، اگ دے انگاریاں اتے لیٹ کے بھی ہولے نہیں دے بولیا، کیویں سانو کیویں توانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، تائیوں جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ گھر بار دینوں تو وار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ کہ صحابہ دے بارے اللہ رب العالمین دا قرآن اس انداز نال بیان فرما رہا ہے۔ پہلا پارا اللہ رب العالمین دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دا شان مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر بھی دسیا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ سارے دے سارے جنتی صحابہ، الف تو لے کے یا تک، شروع تو لے کے آخر تک میرے نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ جنتی۔ آج نبی علیہ السلام دے صحابہ دے بارے لوگ طرح طرح دی زبانیں استعمال کرتے نظر آندے نے۔ لوگوں جنہاں نے اسلام واسطے اپنا کاروبار چھوڑیا، اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑ دیتا، انہاں نے ایمان دے اتے شک کر دیو، انہاں نو برا بھلا کہندے نظر آندے ہو۔ لوگوں انہاں نو برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ انہاں دے ساڈے اتے بہت بڑا احسان ہے، جنہاں نے ساڈے واسطے بہت زیادہ محنتاں کیتیاں، کوششاں کیتیاں، ساڈے تک قرآن پہنچایا، ساڈے تک دین پہنچایا، ساڈے تک نماز پہنچائی، ساڈے تک کلمہ پہنچایا۔ انہاں نو برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے جنہاں اتے آسمان دا رب راضی ہو جائے اور پاک پیغمبر علیہ السلام راضی ہو جان۔ انہاں نو برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سارے دے سارے جنتی صحابہ، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سارے دے سارے جنتی صحابہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ شاعر تڑپیا کی آندا ہے سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے، پہلے پہلے مننے آتے بن گیا صدیقے، پہلے پہلے مننے آتے بن گیا صدیقے، اللہ نے حضور سیدہ جوڑیا رفیقے، اللہ نے حضور سیدہ جوڑیا رفیقے، غارتے مزار والے، غارتے مزار والے یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے، عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے، عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے، آمینہ دا لال جی دا بنیا جوائیے، عمر فاروق دے وقار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے۔ کدھر شہر تڑ پیا کی اندر صحابہ دے بارے محبوب کے صحابہ ذیشان و معتبر ہیں، محبوب کے صحابہ وہ جنتی یقینی، وہ جنتی یقینی، جنت میں ان کے گھر ہیں، محبوب کے صحابہ ذیشان و معتبر ہیں، محبوب کے صحابہ۔ قرآن کے پاروں آیات میں صحابہ، قرآن کے پاروں آیات میں صحابہ، قرآن کے پاروں آیات میں صحابہ، رش کے ملائکہ ہیں، رش کے ملائکہ ہیں، کتنے بلند تر ہیں، محبوب کے صحابہ ذیشان و معتبر ہیں، محبوب کے صحابہ وہ جنتی یقینی، وہ جنتی یقینی، جنت میں ان کے گھر ہیں، محبوب کے صحابہ۔ ہو بدر احد خندق یا پھر حنین خیبر، ہو بدر احد خندق یا
مسافر ہونین خیبر، مکہ سے تا مدینہ، مکہ سے تا مدینہ، مکہ سے تا مدینہ، کل زندگی کے اندر آقا جدھر جدھر ہیں، آقا جدھر جدھر ہیں، اصحاب ادھر ادھر ہیں، محبوب کے صحابہ ذیشان و معتبر ہیں، محبوب کے صحابہ۔ اور یہ جگمگاتے تارے لگتے ہیں کتنے پیارے، اور یہ جگمگاتے تارے لگتے ہیں کتنے پیارے، لیکن ہے ان سے پیارے، لیکن ہے ان سے پیارے محبوب کے ستارے، نجم الہدیٰ صحابہ، نجم الہدیٰ صحابہ، میرے نبی قمر ہے، محبوب کے صحابہ، محبوب کے صحابہ ذیشان و معتبر ہیں، محبوب کے صحابہ۔ وہ جنتی یقینی، وہ جنتی یقینی، جنت میں ان کے گھر ہیں، محبوب کے صحابہ۔